امریکہ نے اچانک حملے کیوں روک دیے؟ کیا ٹرمپ پھر پیچھے ہٹ گیا؟ کیا پھر خاموشی کے پس پردہ ایک ایسی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے جو ہمیشہ کے لیے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل دے گی؟ اور اگر امریکہ واقعی طاقتور پوزیشن میں ہے تو پھر اس کے اپنے جنرلز ایران پر بڑا حملہ کرنے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اگر ایران کمزور ہو چکا ہے تو پھر امریکہ مذاکرات کی میز پہ کیا تلاش کر رہا ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والا ہوں جو شاید ابھی تک آپ کو کسی نے نہیں سنائی۔ امریکہ، اسرائیل، ایران، پاکستان، عمان اور ابنائے ہرمز اس کہانی کے پرانے اور روایتی کردار ہیں، لیکن اب اس کھیل میں یوکرین نے بھی انٹری دے دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ چند روز پہلے تک خلیج میں جنگی بحری بیڑے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، تابڑ توڑ میزائل برس رہے تھے، ہر چند گھنٹوں کے بعد ایک نئے حملے کی خبر سامنے آ رہی تھی، لیکن اس ویکنڈ پر ایک بڑی تبدیلی آئی اور فضا یکسر بدل گئی۔ امریکی حملے اچانک بند ہو گئے، واشنگٹن تہران دونوں کا لہجہ بدل گیا، ایک بار پھر بند کمروں میں سفارتکاری کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا اور دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ تبدیلی اچانک سے آئی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے پیچھے ایک پوری حکمت عملی کام کر رہی ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ آج واشنگٹن تسلیم کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ رابطے جاری ہیں، تہران بھی یہی کہتا ہے کہ پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے، لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ رابطہ ہو رہا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ دونوں حریف لڑائی بھول کر دوبارہ بات چیت پر آمادہ ہو گئے؟ مذاکرات کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایران نے پاکستان کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب چاہے یہ مذاکرات دوحہ میں ہو، جنیوا میں یا اسلام آباد میں، تہران کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ مذاکرات وہیں سے شروع ہوں جہاں پہلے ختم ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران نئی شرائط میں مذاکرات نہیں چاہتا، بلکہ وہ پرانے فریم ورک یعنی اسلام آباد MOU کی بحالی چاہتا ہے۔ تو ایران کی خواہش ہے کہ سب سے پہلے ابنائے ہرمز کا ایشو سیٹل کیا جائے اور اس کے بعد ایران کے منجمد اثاثوں کے بحالی پہ بات ہو اور آخر میں نیوکلیئر پروگرام پہ بات ہو۔ تو میں نے ہفتے کے روز آپ کو بتایا تھا کہ عمان کا ایک وفد تہران میں بات چیت کر رہا ہے، اور اس وفد کے ذمے اس وقت دو کام ہیں۔ ایک تو یہ ایک وفد امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہا ہے، دوسری طرف سعودی عربیہ اور حوثیز کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، یعنی اب صرف امریکہ اور ایران کی جنگ ختم کرنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ پورے خطے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ امریکہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے یا پھر وہ کسی بڑے حملے کی تیاریوں کے لیے مہلت حاصل کر رہا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ امریکن میڈیا میں آج کل یہ خبریں بڑی گرم ہیں کہ امریکہ کے پاس گولہ بارود اور میزائل کا ذخیرہ خطرناک حد تک کم ہو چکا ہے۔ میں آپ کو اقوام متحدہ میں امریکن نمائندہ مائک والٹرز کے انٹرویو کا ایک کلپ سنواتا ہوں۔ اینکر نے جب ان سے پوچھا کہ واقعی امریکہ کے پاس میزائلز اور گولہ بارود کا سٹاک ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے، تو اس کا بڑا انہوں نے گول مول سے جواب دیا، سنیں ذرا۔ Verified this every which way, has everything that it needs to conduct this campaign as effectively as it needs to be. And I have to tell you, the people that are leaking this nonsense deserve to be in jail. سنا آپ نے، ایک جانب مائک والٹرز دعوے کر رہا ہے کہ امریکن فوج کے پاس اس مہم کو جاری رکھنے کے لیے تمام ضروری وسائل موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے اسلحے کی ذخائر کافی استعمال ہو چکے ہیں، تو اس لیے امریکہ اب نسبتاً سستے ہتھیار اور جدید ٹیکنالوجی پہ تیزی سے کام کر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جان والٹرز نے یہ اعتراف کیا کہ جنگ امریکہ کو بڑی مہنگی پڑ رہی ہے۔ ایران ڈرونز کی قیمت میں محض $20,000 ہے، جبکہ ایک ایرانی ڈرون کو گرانے کے لیے تھرڈ اور پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے بیک وقت 10 میزائل فائر کرتے ہیں، ان کی قیمت لگ بھگ $40 لاکھ بنتی ہے۔ تو اب امریکہ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں ڈین کین اور سینٹ کام کے کمانڈر ایڈمرل جو ہیں، ان کے بیانات بھی سامنے آ گئے جس سے پوری کہانی کھل کر آئی ہے۔ جنرل ڈی نے تو برملا اعتراف کر لیا کہ ایران کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی اب بھی ممکن ہے، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری ہوگی، کیونکہ ایسی کارروائی سے امریکن میزائلز کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے ملتی جلتی بات ایڈمرل بریڈ کوپر نے کی۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے جوانوں نے ایران کے بحری جہازوں پہ حملہ کرنے کی طاقت ختم کر دی ہے، اس لیے اب آپریشن جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امریکن جرنلز کے ان بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کے خلاف مہم جوئی جاری رکھنے پہ واشنگٹن میں شدید تقسیم پائی جاتی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ میں شامل بیشتر عہدیداران ایران کو سرنڈر کرنے پہ مجبور کرنے کے لیے ایک بڑا حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن امریکن افواج کے کمانڈر
ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ مہم جو ہے یہ انتہائی مہنگی پڑ سکتی ہے. شاید اسی تقسیم کی وجہ سے امریکہ نے اچانک ایران پر حملے روک کر دوبارہ بات چیت کا آغاز کر دیا. تو میرے ذاتی خیال میں ایک حقیقت اب تک تمام سٹیک ہولڈرز جان چکے ہیں کہ فضائی حملے کرنا ایک بات ہے، ایران کو جھکنے میں مجبور کرنا دوسری بات ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایران کی سوچ جو ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے. پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینا نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اپنا بنیادی مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا، حتیٰ کہ آبنائے ہرمز تک کھلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اور جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ اگر ان کے مطابق واشنگٹن کے پاس اب 3 راستے بچے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ جنگ ختم کرے، پیچھے ہٹ جائے. دوسرا راستہ ہے کہ ایران کے خلاف ایک بہت بڑی فضائی مہم شروع کر دے. اور تیسرا آپشن ہے کہ اپنی زمینی افواج ایران میں اتار دے. اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ بغیر گراؤنڈ آپریشن کی تیاریاں کر رہا ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں. هرمز بوده که تا الان موفق نشدن. هدف دیگرشون تضعیف یا نابودی توان دفاعی ایران بوده که موفق نشدن، یا حداقل شکستن عزم و اراده. تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاسداران انقلاب کا خدشہ کوئی اتنا بے بنیاد بھی نہیں ہے.